السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم جب کوئی بھی سی ایس ایس پی ایم ایس یا کسی بھی ایگزام سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ مطلب کہ ہمیں موکس دینے چاہیے، نہیں دینے چاہیے، ہمیں تیاری کہاں سے سٹارٹ کرنی چاہیے، کیسے سٹارٹ کرنی چاہیے، نوٹس کس طریقے سے بننے چاہیے، شارٹ نوٹس ہونے چاہیے، لانگ نوٹس ہونے چاہیے، اگر نوٹس بنانے ہیں تو کیسے بنانے ہیں، میں سی ایس ایس کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، میرا مطلب کہ کیا میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا، کیا میرے اندر یہ پوٹینشیل ہے، سی ایس ایس کرنے والے لڑکے کس طریقے سے ہوتے ہیں، لڑکیاں کس طریقے سے پڑھتی ہیں، وہ کس طرح کلیئر کرتی ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر نا ملٹیپل اس طرح کے کویشچنز ہوتے ہیں جو کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مینٹور سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں بلڈ اپ ہوتی 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 یہ ہمارے مائنڈ کو نا بہت زیادہ، وہ جو جب ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کو یہ پکا دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رائپ ایک آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کچھ بھی کرنا سٹارٹ کر دیں، اگر فار ایگزامپل آپ کوئی کام ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں اور اگر آپ اسے رک جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو نا ایک لیزینس اور ایک عجیب سی فیلنگ سے آپ شکار ہو جاتے ہیں، یار میں کچھ بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل آپ بالکل فری ہوتے ہیں اور آپ اچانک کچھ کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ وہ ایک تھکاوٹ ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں میں کس چیز کے اندر، کس پنگے کے اندر پڑ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف کے اندر، بہت سے ایسے جو ایشوز ہیں جو کہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، سبجیکٹ سلیکشنز کے بہت زیادہ مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کسی بھی قسم کا اس طرح کا کوئی بھی آپ کے سامنے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو اس کو سولو کرنے کے میں آپ کو 4 سٹیپس بتاؤں گا، اور یہ میں نے میرے اپنے نہیں ہیں، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ بائی ڈیل کارنیج، ان کی یہ ایک بک تھی، اس کے اندر انہوں نے یہ 4 سٹیپس لکھے تھے اور بہت سے ایسے انہوں نے ایگزامپلس دی ہیں جس کے ذریعے وہ ان 4 سٹیپس کے ذریعے اپنے جو مسائل ہیں، اپنی جو پریشانیاں ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف سی ایس ایس پی ایم ایس ایسپائرنٹس کے لیے ہی نہیں ہے، اگر فار ایگزامپل آپ اپنی کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی مسئلے کے اندر جب وہ دشوار ہوتا ہے یا کسی بھی مشکل کے اندر جب وہ گرا ہوتا ہے تو اپنے جو مسائل ہے وہ ان 4 سٹیپس سے کے اوپر عمل پیرا ہو کے وہ اپنے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ رائٹنگ ڈاؤن پریسائزلی واٹ آئی ایم ورینگ اباؤٹ۔ سب سے پہلے آپ ایک کاپی لیں، ایک پینسل لیں اور لکھیں کہ مجھے پریشانی کس چیز کی ہے۔ لائک اگر فار ایگزامپل میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں اگر کوئی ایک سبجیکٹ لائک پی ایم ایس کا کوئی سبجیکٹ میں نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں بڑا کنفیوز ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں یا میس کام رکھوں یا میں سوشل ورک رکھوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر فار ایگزامپل میں اس چیز کو ایکسپریس نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ یا ڈسکس نہیں کروں گا، اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے ساتھ آپ ڈسکس کر سکیں، تو آپ اسے لکھ لیں، کہیں پر بھی لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ جب لکھیں گے تو بیسکلی آپ ایکسپریس کر رہے ہیں، آپ کو جس چیز کا مسئلہ ہے، اگر فار ایگزامپل آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں میتھس کام رکھوں گا تو میرے شاید وہ اسکورنگ سبجیکٹ ہے تو میرے مارکس زیادہ آ جائیں، اور اگر میں سوشل ورک رکھتا ہوں تو لاسٹ ٹائم بھی ہٹ ہوا تھا تو شاید میرا جو سبجیکٹس ہیں وہ اس میں اتنے نمبر نہ آئے، میری ایلوکیشن نہ ہو، تو اس طرح کا وہ جو مسئلہ ہے وہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ جب کنفیوژن ہوتی ہے، جو ایک کنفیوژن ہے نا، اٹ کلز ایوری مین، کوئی بھی انسان ہے اس کو جب 2 رستے اس کے سامنے ہوں تو اسے کوئی نہ کوئی ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے، اگر ادروائز وہ جو 2 کشتیوں کا شکار ہے، جو 2 کشتیوں کا سوار ہے، وہ ہمیشہ مارا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ اس سے سب سے پہلے لکھیں کہ میں پریشان کس وجہ سے ہو رہا ہوں، وہ کون سی پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں، وہ ایسا کون سا مسئلہ ہے جو کہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ایک آپ کا سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ رائٹنگ ڈاؤن واٹ آئی کین ڈو اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے جی، ایک مسئلہ آ گیا، میں نے لکھ لیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اب دوسری پوائنٹ کے اوپر آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں اس کو سالو کس طریقے سے کر سکتا ہوں، میں اس چیز کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ لائک فار ایگزامپل میں آپ کو یہ کہوں کہ میں کسی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، اب یہ ایک میرا مسئلہ ہے،
ٹھیک ہے، میں نے اس کو لکھ لیا بھائی میں نے ایک یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لینا ہے اور مجھے میرا اس کا نام مجھے ایڈمیشن نہیں مل رہا جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. ٹھیک ہے، اب دوسرے پوائنٹ کے اوپر میں نے پہلا پوائنٹ لکھ لیا. اب دوسرا پوائنٹ میں یہ لکھوں گا کہ میں اس چیز کے لیے کیا کر سکتا ہوں، مطلب کہ میرے ہاتھ میں ایسا کیا ہے جس سے میں اپنا یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کر سکتا ہوں. لائک میں اپلائی کر سکتا ہوں، میں اسکالرشپس کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں، میرے پاس اگر کوئی فائنینشیل ایڈ نہیں ہے تو میں اپنا کوئی اسپانسر ڈھونڈ سکتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کے پاس، میں اپنے ماں باپ کے پاس جا سکتا ہوں، میں اپنی بہنوں کے پاس جا سکتا ہوں، کسی سے بھی، میں اپنی فیملی میں سے کسی سے لون لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، کچھ بھی، مطلب کہ میں اپنے جو ملٹیپل جو میرے پاس آپشنز ہوں گے وہ میں وہاں پر لکھنے کی کوشش کروں گا کہ میں اس چیز کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تھرڈ ہمارا پوائنٹ کیا ہوگا، ڈیسائیڈنگ واٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے، اب پہلے میں نے یہ لکھ دیا کہ میرا مسئلہ کیا تھا، دوسرا جو سٹیپ تھا اس کے اوپر میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اب تیسرا کیا ہے، اب میں نے ان 3-4 سٹیپس میں سے میں نے یہ چوز کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. لائک اگر فار ایگزامپل میں نے 3 سٹیپس دیکھے تھے جو میں نے لکھے تھے کہ میں وٹ آئی کین ڈو اباؤٹ، مطلب کہ پہلا یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں اسکالرشپ اپلائی کر سکتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے والدین سے لے سکتا ہوں، تیسرا میں بینک سے کسی سے لون لے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ 3 میرے پاس آپشن تھے. تو میں اب اس کے اندر تیسرا جو سٹیپ ہوگا اس کے اندر میں کیا کروں گا کہ میں چوز کروں گا. اب میں جس چیز کے لیے پریشان تھا میرے ایڈمیشن کا، جب میں نے وہ لکھ لیا تو میرا ایک سٹیپ ہو گیا. جب میں نے دوسرا اب میں کیا کر سکتا ہوں، جب میں نے یہ لکھا تو میرا جو مسئلہ ہے پہلے سے کچھ کم ہو گیا. اب تیسرے نمبر پہ اب میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو تو آپ کا آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب لیٹس سپوز کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے بھائی اسکالرشپ کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، اسٹارٹنگ امیجیٹلی ٹو کیری آؤٹ دیٹ ڈیسیژن، کہ آپ نے جب ایک بار ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب مطلب کہ کوئی بھی مسئلہ تھا، سب سے پہلے مجھے ایک مسئلہ درپیش ہوا، میں نے اس کو لکھا، اس مسئلے کے بعد میں نے اس کے اوپر کیا کر سکتا ہوں میں نے وہ لکھا. پھر جب میں نے وہ لکھ لیا اس کے اندر میں نے ایک چیز چوز کرنی ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ جب میں نے ڈیسائیڈ کر دیا اس کے بعد پھر سٹارٹ، آپ امیجیٹلی اس کے اوپر ایکشن کرنا سٹارٹ کر دیں. اب ہمارا جو مسائل کیا ہوتے ہیں، ہم ایک چیز کو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پریشان کس وجہ سے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر فار ایگزامپل ہمیں پریشانی کا مسئلہ آ ہی جاتا ہے نا تو ہم اسی پریشانی کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، ہم سلوشن اورینٹڈ نہیں ہوتے، ہم سلوشن کے اوپر بات نہیں کرتے. جب ہم سلوشن کے اوپر سوچنا ہے یا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا، جب ہم یہ دیکھنا سٹارٹ کر دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے ایسے آپشنز ہوتے ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تھرڈ، ہم ڈیسیژن نہیں کر پاتے، ہمارا جو ہے نا، ہماری جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. لیکن جب آپ کے پاس آپشن ہونا، مطلب کہ میرے پاس ABCD، اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھ کے گئے نا، جب آپ MCQs کا کوئی بھی ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے 4 آپشن ہو، ایک آدھا آپ سلیکٹ کر ہی لیتے ہیں. اسی طرح یہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس آپشن ہو تو آپ ایٹ لیسٹ کوئی ایک کا چوز کر سکتے ہیں، اور جب ہم اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ایک ڈیل کارنیج کا بہت اچھا یہ مجھے فارمولا ملا ہے، اور میں خود اپنی لائف کے اندر اس چیز کو بہت امپلیمنٹ کر رہا ہوں. الحمدللہ بہت اچھے اچھے ریزلٹ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں سجیسٹ بھی کرتا ہوں، آئی وڈ سجیسٹ یو آل ٹو، اگر فار ایگزامپل آپ کسی بھی چیز میں کسی بھی مسئلے کا آپ شکار ہیں تو آپ اس فارمولے کو جو ہے وہ آپ فالو کریں، ہوپ فلی آپ کو افاقہ ضرور ہوگا. تو ان دا اینڈ جی، آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر آپ کو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور شیئر کریں ود یور فرینڈس. تھینک یو جی، اللہ حافظ.